الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر علم دین کے حاصل کرنے کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اور کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اہل علم اور بے علم کے درمیان فرق بھی بتایا کہ جس کے پاس علم دین ہو اور جس کے پاس علم دین نہ ہو وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو حکم دیا گیا، اور یہاں تک یہ حکم نافذ کیا گیا کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض عین قرار دیا گیا. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہر بندے پر، ہر مسلمان پر جو بالغ ہو جائے، عقل مند رہے، جس طریقے سے 5 وقتہ نماز اس پر فرض ہے، اسی طریقے سے 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے. اگر نہیں حاصل کرتا ہے اور یوں ہی جہالت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں، حدیث کی روشنی میں فرمایا گیا کہ وہ لاکھ عبادتیں کر لے، اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ تھوڑی عبادت، غور کیجئے گا، علم کے ساتھ تھوڑی عبادت جہالت کے ساتھ پوری زندگی عبادت کرنے سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ علم ہے، علم کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت صحیح ہوگی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور جس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کے ساتھ وہ لاکھوں نفل پڑھتا رہے، لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے، اگر کہیں تجوید کی غلطی کر دیا، فرائض کی غلطی کر دیا، واجبات کی غلطی کر دیا، سنتوں کی غلطی کر دیا تو عبادت ہوگی ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس علم دین ہو اگر وہ تھوڑی بھی عبادت کرے تو ایک جاہل جو پوری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے اس سے لاکھوں درجہ یہ افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 1000 عابد سے بہتر ہے. 1000 عابد یعنی 1000 ایسے جن کے پاس علم دین نہیں ہے، وہ عبادت کرتے جا رہے ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک عالم جس نے علم دین سیکھا ہے، علم دین سیکھنے کے بعد وہ بس نوافل کی کثرت نہ کرے، مستحبات کی کثرت نہ کرے، فرائض، واجبات، سنن کی تعمیل کرتا رہے اور رات میں بستر پر سوتا رہے، اور رات میں ایک آدمی ایسا جس کے پاس علم دین نہ ہو پوری رات عبادت کرتا رہے تو یہ عالم سونے والا اس عابد سے بہتر اور افضل مانا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ صحیح کر رہا ہے، اور جو عبادت صحیح ہوتی ہے وہی اللہ قبول فرماتا ہے. اور ایک ایسا آدمی جو ان پڑھ ہے وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے، اس لیے وہ پوری رات بھی عبادت کرے تو اس کی 1 منٹ کی عبادت کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا
مدارسۃ العلم تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاء، فرماتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی علم حاصل کرنا، ایک گھڑی مطلب تھوڑا سا وقت، رات میں تھوڑا سا وقت علم حاصل کرنا پوری رات عبادت یعنی نفل عبادت میں مصروف ہونے سے بہتر ہے کہ ایک انسان رات میں تھوڑی دیر علم حاصل کرے اور سو جائے، یہ اس سے افضل ہے جو پوری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ علم حاصل کیا کل یہ عبادت کرے گا تو علم کی بنیاد پر اس کی عبادت صحیح مانی جائے گی، اور وہ جو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ پوری رات عبادت کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں جو علم دین کی بات کی گئی ہے یہ صرف علماء اس سے مراد نہیں ہے، اس سے آپ بھی مراد ہیں، ہر فرد مراد ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو عالم بننا یہ فرض نہیں ہے، حافظ بننا یہ فرض نہیں ہے۔ اگر پوری قوم عالم حافظ بن جائے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نا، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو، کوئی ممبر پہ کھڑا ہو، نہیں۔ مطالبہ اسلام کا یہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا، رسول اعظم کا، اللہ کا مطالبہ یہ ضرور ہے کہ ہر مسلمان اتنا علم ضرور حاصل کر لے کہ وہ جو بھی عبادت کرے وہ علم دین کی روشنی میں کرے، اور اس کو یقین ہونا چاہیے کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں وہ عبادت صحیح مانی جا رہی ہے۔ اب یہیں پر کچھ باتیں میں ایسی کروں گا کہ میں گزارش بھی کروں گا کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور میری بات پر غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان جن کی حالت یہ ہے کہ انہیں صورتیں تک نہیں آتی، بہت سارے مسلمان۔ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایسوں کی بات کر رہا ہوں جو 2-4 بچوں کے باپ بن چکے ہیں، ایسوں کی بات کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ کسی طرح اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیے بیچارے، ایک دو سورت یاد کر لیے تو التحیات نہیں آتی، دعائے مسورہ نہیں معلوم ہے، دعائے قنوت نہیں معلوم ہے۔ مطلب اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھ کے آپ بتاؤ، پڑھو مت، صرف طریقہ بتاؤ، تو وہ نہیں بتا سکتا۔ ایسا انسان جو بلوغت سے لے کر اب تک نماز پڑھتا آ رہا ہے، زیرو ہے، ایک وقت کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، یہ گارنٹی کے ساتھ کہی جا رہی ہے بات۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی گارنٹی حضور نے دی ہے۔ جب شریعت کے مطابق آپ کے فرائض ادا نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے واجبات ادا نہیں ہو رہے ہیں، ہماری سنتیں ادا نہیں ہو رہی ہیں، تو سجدے کر کے پیشانی میں گھٹے نہیں، ایک کہاوت ہے نا، گھٹنا بھی بنا لو پیشانی میں تو نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے علم دین کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہماری نسلیں جو جا رہی ہیں غلط راستوں کی طرف جا رہی ہیں، بھٹکے ہوئے راستوں کی طرف جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ایک سیدھا سادہ شریف بچہ بھی اگر معاشرے کے بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کرتے تو وہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ یہ حالات ہمارے معاشرے کو ہو چکے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کس پر جاتی ہے؟ کس پر؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار اور اس کے سب سے بڑے گنہگار ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کا بچہ ایک لمحے کے لیے غلط راستے پر جا رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ صرف بچے کو گناہ مل رہا ہے۔ یہ ماں باپ جو گھر میں بیٹھ کر بچے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے بچہ ہے انجوائے کرنے دو، آج ایسے جملے نکل رہے ہیں ماں باپ کی زبانوں سے۔ زمانہ ہی ایسا ہے، گھومنے پھرنے کا زمانہ ہے، کھانے پینے کا زمانہ تو کبھی نہیں ایسا تھا، ہم نے بنا دیا ہے۔ زمانہ جو 1400 سال پہلے تھا وہی آج بھی ہے، سورج جہاں پہلے نکلتا تھا وہیں سے نکل رہا ہے، وہیں ڈوب رہا ہے، چاند کی تاریخیں وہی ہے، زمانہ کچھ نہیں بدلا ہے، زمانے والے بدل گئے، ہم اور آپ بدل گئے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے بدل گئے، ہماری سوسائٹی بدل گئی اور ہمارے محلے بدل گئے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ آج پوری سوسائٹی میں ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر یہ مستقبل کا کوئی رہنما بن سکتا ہے، مستقبل کا کوئی ایک بہترین عالم بن سکتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں اور آپ خود اپنے محلوں پر، اپنی سوسائٹی پر غور کریں کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں اس میں کتنے بچے ایسے نکل رہے ہیں
کتنے ماں باپ یہ توجہ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ عالم بن جائے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں ڈالیں گے، علم دین نہیں سکھائیں گے، تو آج جو علماء مسجدوں میں موجود ہیں، مسلوں پہ موجود ہیں، مدرسوں پہ موجود ہیں، ان کی دنیا سے جانے کے بعد کون شیطان آئے گا یہاں پہ؟ کون آئے گا یہاں پہ؟ ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں لیکن ایک چیز کی فکر نہیں کرتے. ہم نے یہ سوچا کہ اس لائن میں پیسہ نہیں ہے، یہ دماغ میں ہم نے فطور بھر لیا، اور اس فطور کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو بیچارے بچوں کو مدرسوں میں ڈالے ہوئے تھے وہ بھی نکال کے الگ کاروبار میں لگا دیے کہ 10-15 ہزار میں کچھ نہیں ہونے والا ہے. مدرسوں سے نکال کے کاروبار میں لگایا جا رہا ہے. اور آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جو علماء مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں وہ مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں، وہ مدرسوں میں نہیں جا رہے، وہ بزنس ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کاروبار میں جا رہے ہیں. اس کی ذمہ دار ہم ہیں اور آپ ہیں اور پوری امت مسلمہ ہے. ہم وجہ بتاتے ہیں آپ کو. یورپ کی سرزمین کے بارے میں جو لوگ سوشل میڈیا یا تاریخ پڑھتے ہوں گے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی. ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، آج زیرو ہے. کبھی معلوم کیجئے گا کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک سازش چلائی گئی جو آج آپ کے ہندوستان میں بھی چلائی جا رہی ہے. یورپ میں مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی کوشش یہ کی گئی کہ ان کے علماء پہ حملہ کیا جائے. کس طریقے سے؟ کہ ان کے علماء کو اتنا بے عزت کرو، اتنا بے عزت کرو، اتنا الٹا سیدھا علماء کے بارے میں بولو کہ مسلمان عوام کا ذہن علماء کے بارے میں خراب ہو جائے اور یہ ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا، ان کی باتیں سننا چھوڑ دیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ باتیں سننا چھوڑ دیں گے، ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، ان سے تعلقات چھوڑ دیں گے، تو یہ جب بالکل جاہل ہو جائیں گے، اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، تو تھوڑی سی لالچ ہوگی اور ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے گی. اور نتیجہ یہی ہوا کہ وہاں پہلے عوام اور علماء میں انتشار پیدا کیا گیا. یعنی عوام کے ذہن میں علماء کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ڈالی گئی، عوام علماء سے دور ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہ کہتے گئے عوام وہ کرتی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان آج ہونا ختم ہے. آپ کے ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. ٹی وی چینلوں کے ذریعے جو علماء کو الٹی سیدھی باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر ایک عالم اپنے بیان میں کچھ بول دے تو پھر پورا تہلکہ مچ جاتا ہے. یہ اس کا مقصد یہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. غالباً 2013 یا 11 کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک وفد یعنی ایک جماعت یورپ گئی تھی اور صرف یہ معلوم کرنے کے لیے گئی تھی کہ یہاں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہوا. تاریخ پڑھو پتہ چلے گا. تو وہ لوگ معلوم کر کے یہی آئے کہ سب سے پہلے ان کے علماء کو بے عزت کرو، عوام کو دور کرو. اس کے بعد سے ہی ٹی وی چینلوں پہ یہ سب چل رہا ہے، اس سے پہلے نہیں چلتا. آپ پڑھیں گے اور آپ کی عمر ہم سے زیادہ ہے، معلوم پڑے گا کہ 2014-15 سے پہلے ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹی وی چینل کیا ہے جانتے ہی نہیں تھے اور کبھی دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا. آج تو ٹائم ملا 10 منٹ تو سب سے پہلے وہی جاتے ہیں. ماحول کیا چل رہا ہے؟ میرے عزیزوں، اس چیز کو سمجھو کہ کس طریقے سے سازشیں کر کے آپ کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے اور علماء کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج. اور ان کو موقع کیسے ملا؟ موقع ہم نے دیا، آپ نے دیا، مسلمانوں نے دیا. آج وہ خود مثال دیتے ہیں ہمارے ممبروں کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی. وہ مثال دیتے ہیں کیا؟ ان کے یہاں عالم کی یہ اہمیت ہے، ان کے یہاں عالم کی یہ اہمیت ہے. اس طریقے سے بلاتے ہیں اور اس طریقے سے بے عزت کر کے بھگاتے ہیں. یہ حالات ہیں. اور جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ان کو بھی موقع ملا. ظاہر سی بات ہے جب ہم نے ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے تو دوسرا دیکھے گا یہ مار رہا ہے تو چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. بھائی جب وہ مرنا ہی چاہ رہا ہے تو مارنے میں دقت کیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھری جا رہی ہیں نا کہ علماء کو الٹا سیدھا بولتے رہو، عوام بدزن ہو جائے، عوام دور ہو جائے. آج بہت ساری مسجدیں ابھی بھی ایسی ہیں، کورونا وائرس کے موقع پہ ان میں بیان بند ہوا تھا تو آج تک بند ہی ہے. امام بیچارے کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو کمیٹی اتنی دجال ہو چکی کرنے ہی نہیں دے رہی ہے.
سیدھے منع کر رہی ہے. کیا فائدہ 10-15 منٹ؟ 10-15 منٹ میں کیا فائدہ ہے؟ رسول اعظم نے 2 منٹ میں تبلیغ کی. 2 منٹ. صحابہ 2-4 جمع ہوتے, حضور کو 2 منٹ موقع ملتا تو ٹائم نہیں دیکھتے تھے ٹائم کیا ہو رہا ہے, تبلیغ شروع کر دیتے تھے. ہمارے پاس تو 15-20 منٹ بہت ہے, لیکن یہ جو ظالم کمیٹیاں آج کی ہیں یہ حرکتیں کر رہی ہیں, سیدھے اماموں کو منع کر رہی. کوئی ضرورت نہیں, پہلی جماعت 1:10 پہ کرو, دوسری جماعت 1:30 پہ کرو. یہ جب حکومتیں آئیں, آپ کو بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نااہل لوگ ایسے مقام پر آ جائیں, نااہل ایسے مقام پر فائز ہو جائیں گے, تو سمجھ لو اسلام سے اب دنیا سے علماء کا خاتمہ ہو رہا ہے اور قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے. اور وہی ہو رہا ہے. بیچارے جو عالم بنے وہ یہ لائن چھوڑ رہے ہیں, جو عالم بن رہے تھے وہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں, اور جن کے بچے ہیں وہ کبھی سپنے نہیں دیکھتے کہ ان کو عالم بنایا جائے. آج مدرسوں میں حالات ایسے بن چکے ہیں کہ بڑی مشکل سے بیچارے وہ غریب بچے جن کے ماں باپ اسکول کالج کی فیس نہیں بھر سکتے, وہ سوچتے ہیں چلو مدرسے میں ڈالو. مدرسے میں ڈالنے کے بعد وہ بچہ اگر محنتی ہے, کامیاب ہے, نکل گیا تو نکل گیا, لیکن وہ بچہ کرتا کیا ہے فارغ ہونے کے بعد؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ اتنی مصیبت جھیلے ہیں اور میں امامت کروں گا, مدرسہ پڑھاؤں گا تو اتنی تنخواہ ہے, میرے ماں باپ خوش نہیں ہو پائیں گے. عالم تو بن گئے, چلو کوئی بزنس ڈھونڈتے ہیں. میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں اور دوسروں کی مثال نہیں, یہ دل اتنا دکھا ہوا ہے نا علماء کا. ہمارے ساتھیوں میں سے 19 میں سے آج 2 ہم بچے ہیں جو اس لائن میں ہیں. آپ سوچو, ہمارے خود کے ساتھی 19 تھے, جو 2 بچے ہیں جو اس لائن میں ہیں, باقی سب بزنس کاروبار میں لگ گئے. ابھی ایک کی رپورٹ, جو ہمارے بہت اچھے ساتھی ہمارے ساتھ پڑھے اور لاسٹ کی پڑھائی جامعہ اشرفیہ سے کی, بہت بڑا مدرسہ ہے پورے ہندوستان میں سب سے بڑا. فارغ ہونے کے بعد مثال آپ کو دیتا ہوں, ممبئی کی ایک مسجد میں ان کو بلایا گیا پڑھانے کے لیے, اور 6 مہینے ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب یہ لائن ہی چھوڑ دینا ہے. اور چھوڑنے کے بعد وہ بندہ ویزا منگایا, دبئی گیا, کرانے کی دکان میں بیٹھ رہا ہے, 25-30 ہزار کما رہا ہے. یہ حالات علماء کے. اور یہی کورونا وائرس کا موقع ہے جس میں ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, تقریباً 35 علماء جو مسجد کے امام ہیں وہ امامت چھوڑ کے ایک ایجنٹ کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے. وہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ ویزا دلائیے, 20-22 ہزار ہی صحیح, ہم ہندوستان میں امامت نہیں کرنا چاہتے, میں باہر بھیجوں. اور وہ علماء مسجدیں چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں. آج کئی مسجدیں امامت کے لیے خالی ہیں, میں خود جانتا ہوں, میرے پاس بھی فون آتے ہیں, لیکن امام نہیں مل رہے. کیوں؟ آج وہ اپنی جو ان کی حیثیت کہتے ہیں نا, اپنی جو ہر دھرمی ہے اسی پہ اٹل ہیں. 10,000 تو 10,000 دیں گے, 8 تو 8 ہی دیں گے. کون آج کے زمانے میں اپنی موت کے لیے مرنے جائے گا؟ ہم نے کئی مسجدوں میں بات کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ بھائی تنخواہ بڑھائی جائے. نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے ایسا چلتا آ رہا ہے. ارے بھائی, پہلے سے تو بہت کچھ چلتا تھا, زمانہ بدلا تو تم بھی بدلو, ہم بھی بدلے, تم بھی بدلو. نہیں بدلو گے تو زمانہ کیسے چلے گا؟ تو گزارش ہماری یہ ہے آپ سے کہ میرے عزیزوں, اپنی ذہن کو بدلو اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بڑھاؤ. اگر عالم نہیں بناتے, حافظ نہیں بناتے, تو کم سے کم اتنا کرو کہ اتنا علم سکھا دو, اتنا علم سکھا دو کہ وہ بچہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکے. کیونکہ آنے والا زمانہ دور ایسا آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے. ابھی سامع صاحب کا ہم نے ایڈمیشن کرایا, سامع کے صاحب کے ساتھ ایک بچہ اور تھا, اس کا بھی ایڈمیشن کرایا. الحمدللہ مدرسے میں جا چکے ہیں, پڑھائی چالو ہو چکی. جب میں مدرسے میں گیا تو ہمارے ہی استاد ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا, ان سے بات چیت ہونے لگی. ان کا 9 سال کا بچہ ہے, مثال دے رہا ہوں. تو اسکول میں پڑھ رہا, انہوں نے کہا بیٹا میں 9 سال اسکول چھڑا رہا ہوں اور اس کو مدرسے میں ڈالوں گا. حضرت اتنا جلدی کیوں؟ تو بولے میں چاہتا ہوں کہ 10 سال کی عمر میں میرا بچہ عالم کورس شروع کر دے اور 17-18 سال میں یہ عالم بن جائے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی اتنا جلدی کیوں. کہتے ہیں کہ 17-18 سال میں جب وہ عالم بن جائے گا تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو 4-5-6 سال بچیں گے اس میں کچھ ہنر سکھا دیے جائیں تاکہ وہ عالم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزار سکے, کاروبار کر کے, بزنس کر کے. تو میں نے کہا اگر بزنس ہی کرانا ہے تو اس میں
اس میں کیوں عالم کیوں بنانا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی جو میرے دل پہ لگی. وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بیٹا بات ایسی ہے کہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں نا کہ 15, 20, 25 سال کے بعد جو عالم ہوگا وہی اپنا ایمان بچا پائے گا. جو عالم ہوگا وہی ایمان بچا پائے گا، ورنہ لوگوں کی زبان سے کیا کیا نکلوایا جائے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لوگ مسلمان تو اپنے آپ کو کہیں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے. جیسے آج آپ دیکھ لیں اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں ان کے ایمان کا جائزہ لیجیے. اگر وہ کفریہ کلمات اسکولوں میں کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، تو ماں باپ اپنے کان کھول کر سن لیں کہ تمہارے بچے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. وہ علم نہ صحیح لیکن ایمان محفوظ ہے تو تمہیں بھی جنت ملے گی اور تمہارے بچوں کو بھی جنت ملے گی. اور ایمان کا جنازہ نکلا تو بچے بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. یہ حالات بن رہے ہیں اور پوری سازش کے تحت یہ حالات بنائے جا رہے ہیں. آج سیاست میں جو نیتا مسلمان نیتا ہیں ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کبھی مندروں میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اپنی پارٹی کے سپورٹ میں کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کا رہنما کریں. میں تو کہوں گا سب سے بڑے غدار وہی لوگ ہیں جو صرف اپنی پارٹی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دیکھتے، اپنی قوم کو نہیں دیکھتے. ان کی پارٹی جتنا کہے گی اتنا ہی بولیں گے. تو ایسے لوگ اپنے ایمان کو کبھی نہیں بچا پائیں گے. ایمان کو بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو خود علم دین سیکھو اور اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ تاکہ آنے والی نسلیں کم از کم اتنا رہ سکیں کہ کوئی امام آنے کو تیار نہ ہو تو تمہارے محلے کا کوئی بچہ نماز پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو ایسا تو کم سے کم بنا دو. اور حالات ایسے آنے والے ہیں، آپ کو یقین ہو یا نہ ہو. ہمارے علماء، ہمارے پیشوا، ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ ہوتا رہا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حالات ایسے آنے والے ہیں کہ چراغ لے کر ڈھونڈے جائیں گے امام، کوئی امامت کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور صرف اس کی ایک ہی وجہ بن رہی ہے کہ اس لائن میں پیسہ نہیں ہے، دنیا بھی لائن میں پیسہ ہے. اور آج سب کو پیسہ پیارا ہے. مہنگائی اتنی ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ آج جو تنخواہیں ہیں اس میں زندگی گزرنے والی ہے نہیں. اور ہماری جو جماعتیں ہیں وہ تنخواہیں بڑھانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کوئی امام آنے کو تیار نہیں ہو رہا. بس وہ امام ٹکے ہوئے ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے، جو بیچارے چاہتے ہیں کہ کم ہی صحیح دین کی خدمت ہوتی رہی، وہ امام ٹکے ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. ورنہ حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا گیا؟ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو قیامت کا آخری وقت وہی ہوگا. اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. آج جو ہم علماء کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات میں انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کو بھی جو روزی ملتی ہے یہ علماء کے صدقے میں ملتی ہے. یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا، حضور کا فرمان ہے. آج ہم علماء کی روزی طے کرتے ہیں، اتنا نہیں تو اتنا، اتنا نہیں تو اتنا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پوری دنیا کھاتی ہے تو علماء کے صدقے میں کھاتی ہے. اور جہاں علماء دنیا سے ختم ہو گئے دنیا ہی ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، قیامت آ جائے گی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. میرا علم کی فضیلت پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے دل کو جھوڑنا تاکہ آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، لیکن اس بات کا احتیاط کرو ایسے اسکول میں ڈالو جہاں ایمان نہ چھینے جاتے ہوں. آپ انجینئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن اتنا علم دین سکھا دو کہ آپ کا بچہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو 4 رکعت پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ نماز جائے تو اس نیت کے ساتھ جائے کہ اس کی نماز صحیح ہوئی ہے، اللہ قبول کرے. ایسا نہ ہو کہ فرشتے لے کر جائیں تو نماز کے فرائض چھوٹے ہیں، واجبات چھوٹے ہیں، سنتیں چھوٹی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو اسی بات کو آگے کرتے ہوئے اگلے جمعہ ملیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے اور ہم سب کو علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے کی اور دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.